اس کی جو ذہنی علامتیں ہیں وہ رات کے وقت جوش دکھاتی ہیں. رات کے وقت جو علامتیں جوش دکھاتی ہیں ان میں سفلس کی بھی ہیں. سفلینم مشہور ہے اس میں, اور یہ بھی ہے, یعنی ان کا وقت رات کو جوش دکھانے کا ہے. ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا وجوہات ہیں, مگر رات کے وقت چونکہ گناہ اٹھتے ہیں اور خوب جولانی دکھاتے ہیں, اور جنگل کے جانور بھی رات کو اٹھ جاتے ہیں, تو رات کا کچھ گناہوں سے تعلق ہے, نیکیوں سے بھی تعلق ہے, لیکن اللہ ماشاء اللہ گناہوں کے ساتھ زیادہ اور نیکیوں سے کچھ کم ہو گیا تعلق. لیکن ان وقتوں میں پھر وہی بیماریاں جن کا ان چیزوں سے تعلق ہے, ان کا جاگ اٹھنا یہ بعید نہیں. اور یہ چیز ہمیں ایک اور جگہ بھی نظر آتی ہے, وہ ہے سانپ کا کاٹا. سانپ کے کاٹے خصوصاً لیگسز, کروٹوس وغیرہ کے مریض جب بچ جاتے ہیں تو ان دنوں میں جب کہتے ہیں سانپ کاٹا تھا, وہ دوبارہ پھر سانپ کاٹتا ہے. جہاں بھی چلے جائیں سانپ پھر بھی کاٹ جاتا ہے. اس کے متعلق جو تحقیق ہوئی, یعنی باقاعدہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ, تو پتہ چلا کہ بعض دفعہ تو اس لیے کاٹتا ہے کہ وہ فیمیل نے کاٹا ہے اور اس وقت زخم ہرا ہوتا ہے انہی دنوں میں جن دنوں میں کاٹا ہے, اور اس میں سے ایسی بو نکلتی ہے جو میل سانپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے, اور وہ پھر وہاں کاٹتا ہے, اپنا ایک طویل جوش دکھاتا ہے اس کے لیے. اور دوسری وجہ یہ پتہ چلی ہے کہ کاٹتا کوئی نہیں, مگر ہر بیماری میں, یا ہر بیماری میں تو نہیں مگر بہت سی بیماریوں میں پیریوڈیسٹی ہے, یعنی وقتاً فوقتاً انہی دنوں میں دوبارہ وہ ظاہر ہوتی ہے. اور اس کی مختلف پیریوڈیسٹی کے مختلف عرصے ہیں. آسنک ایک ہفتے کے بعد, 14 دن کے بعد یہ دوبارہ اپنا اثر دکھاتی ہے, اور بھی کئی اس میں تیسرے دن بھی غالباً دکھا ہے ڈاکٹروں نے. بعض بیماریاں ایک دن کے بعد دوسرے دن اثر دکھاتی ہیں, تو اس کا اثر 1 سال کے بعد پھر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے سانپ کے کاٹے کا. اور جن دنوں میں سانپ نے کاٹا ہے ان دنوں میں وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے, اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ سانپ نے دوبارہ کاٹا ہے. لیکن یہ پیریوڈیسٹی عجیب ہے. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات کے تعلق میں جو مجھے خیال آیا کہ قانون قدرت ہے کوئی, اس وقت جن دنوں میں کوئی بیماریاں آغاز پکڑتی ہیں ان دنوں میں پھر ان کی یاد جاگ اٹھتی ہے اور اس کے اثرات زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. یہ تو احتمالات ہیں, امکانی باتیں ہیں. یہ قطعی بات ہے کہ صرف اس کا میڈورائنم اور سفلینم دونوں کے اثرات رات کو بہت بڑھتے ہیں, اور سفلینم کا جو تعلق ہے وہ مرکری سے بہت گہرا تعلق ہے, اور مرکری کی تکلیفیں بھی رات کو بڑھتی ہیں, سمجھیں. اور میڈورائنم کا تعلق تھوجا سے ہے. تھوجا کے متعلق مجھے اب یاد نہیں ہے کہ یہ بھی رات کو کوئی اثر دکھاتی ہے کہ نہیں. کیونکہ رشید صاحب برمی صاحب آپ کو کافی باتیں پتہ ہیں مجھے, سمجھا یاد ہے. اچھا, اس کی جو علامتیں ہیں عموماً بیان ہوئی ہیں وہ ٹھنڈے پیشنٹس کے ساتھ خود بخود ایک تعلق رکھتی ہیں. ان کی تفصیل میں کچھ بتاتا ہوں, مگر یہ یاد رکھیں کہ بہت ٹھنڈا مزاج کا مریض ہے, اس لیے اس میں طبعاً یہ تکلیفیں ہونی چاہیے. سینسٹیو شاذ کے طور پر ہیٹ کو سینسٹیو ہوتے ہیں یہ, مگر رسٹاک سے بھی علامتیں ملتی ہیں. سردی سے اور نمی سے ان کی تکلیفیں بڑھتی ہیں, اور رسٹاک کی طرح بے چینی, یعنی جسم حرکت کرے تو آہستہ آہستہ کچھ آرام ملتا ہے, ورنہ ٹھہرنے سے پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے.